بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھوں پرانے شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی زد میں آنے والے متاثرین میں معاوضے کے چیکس کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس تقریب میں کلکٹر حیدرآباد انودیپ دوری شیٹی، حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی، ڈپٹی کلکٹر لینڈ ایکوزیشن سورنا لتا اور دیگر عہدیداروں کے علاوہ متاثرین موجود تھے۔ صدر مجلس نے کہا کہ پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے تحت مہاتما گاندھی بس اسٹیشن MGBS تا چندرائن گٹا کوریڈور 6 میں 7.5 کلومیٹر طویل میٹرو ریل پرانے شہر میں تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت جملہ 1100 جائیدادیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ان میں سے 800 جائیدادوں کو نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ ماباقی 300 جائیدادوں کو بھی نوٹس جاری کرنے کی صدر مجلس نے خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ 800 جائیدادوں میں سے 175 جائیدادوں کے مالکین نے جائیدادیں حوالے کرنے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب کلکٹر صاحب ضلع حیدرآباد، جناب NVS ریڈی صاحب، میڈم جو ڈپٹی ایکوزیشن مینیفیسٹو آفیسر ہیں، تمام کلکٹر اور HMRL کے ذمہ داران، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جائیداد کو پرانے شہر میں جو جبلی بس اسٹینڈ سے فلک نما تک جو کام رکا ہوا تھا، اس سلسلے میں آپ لوگ اپنی جائیداد کو دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اور یقیناً یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ جو لوگ وہاں پر پیڑھی در پیڑھی رہ رہے تھے، ان کو اپنی زمین کو، اپنے گھر کو، اپنی ملکی کو چھوڑنا، اس میں لوگوں کے جذبات وابستہ رہتے، لوگوں کی یادیں رہتی ہیں، اور یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر اس میٹرو لائن کے کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے ایک بہت بڑی آپ لوگوں نے قربانی دی ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں کے بار بار اصرار پر، اور خاص طور سے جو ہر 5-6 دن کے بعد جو آپ لوگ سسٹمیٹیکلی واٹس ایپ پر ایک ساتھ مجھے میسیجز کرتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے پیچھے، ان کا بھی شکریہ۔ تو یہ یقیناً یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو اپنی تکلیف اور اپنی تکلیف کو بتائیں، اور میں شکر گزار ہوں تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری اس تجویز کو منظور کیا کہ اس کو لینڈ ریٹ کو بڑھا کر پر اسکوائر یارڈ 51,000 روپے اس کو کیا، کیونکہ پہلے نہ کلکٹر صاحب راضی ہو رہے تھے، نہ ہمارے NVS ریڈی صاحب کو بہت کنجوس آدمی ہیں، وہ راضی ہو رہے تھے۔ تو ہم چیف منسٹر سے ملاقات کیے، اور چیف منسٹر کو بھی ہم یہ بتایا کہ اگر آپ جو آپ نے اعلان کیا تھا فلک نما کے پاس آ کر 2000 الیکشن، اسمبلی کا الیکشن کے جیتنے کے بعد، کہ میں 2028 میں کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے یہاں پر میٹرو لائن کا کام مکمل کرنا چاہتا ہوں، تو ہم چیف منسٹر کو سمجھائے۔ چیف منسٹر فوراً ہماری بات کو راضی ہوئے، اور الحمدللہ پر اسکوائر یارڈ 81,000 روپئے 81,000 یہ منظور ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کلکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کسی کا پورا گھر یا ملکی جا رہی ہے، ان کو RLR میں 6 لاکھ روپئے لم سم دیے جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ اسٹرکچر ویلیو علیحدہ اس میں دی جائے گی۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری کلکٹر صاحب سے اور NVS ریڈی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں جہاں اسٹیشن بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر سالار جنگ میوزیم کے پاس ایک اسٹیشن ہوگا، میرالم منڈی کے پاس ایک اسٹیشن بنائیں گے، اس کا نام آپ چار مینار رکھ رہے ہیں، تو میری اور آگے بھی اسٹیشن بنیں گے آپ کے پاس، آپ ہیں وہ دو تین جگہ اور اسٹیشن فلک نما میں ہے، چندرائن گٹا ہے، تو علی آباد ہے۔ تو میری آپ سے NVS ریڈی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ افیکٹڈ لوگوں میں سے اگر کوئی آگے بڑھ کر وہاں پر کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا اس اسٹیشن کے اندر، تو آپ اگر ان کو کائنڈلی کنسیڈر کریں،
ان کو آپ ظاہر ہے آپ کا طریقہ ہوگا آپشن کر کے جو بھی ہے، اور ان لوگ اگر یہ لوگ افیکٹڈ لوگوں کی لسٹ آپ کے ہے تو پرائرٹی ان کو اگر آپ دیے تو کم سے کم اگر یہ لوگ یہاں سے ڈسپلیس ہو رہے، اگر وہ واقعی میں اس اسٹیشن میں کچھ ان کو لگتا ہے کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی سے فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ ان کو فرسٹ پریفرنس یا پرائرٹی کو دیجیے. دوسری بات میں کلیکٹر صاحب سے یونیورسٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا میرالم منڈی کے پاس آپ اسٹیشن بنائیں گے اس کا نام چار مینار رکھ لیں، تو وہاں سے آپ چار مینار تک اسٹرکچر جو مونیومنٹ ہے وہاں پر آپ ایک اسکائی واک بنائیے تاکہ لوگ کو آنے جانے سے ان کو اچھا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ سالار جنگ میوزیم کے پاس اسٹیشن بنائیں گے وہاں پہ بھی اسکائی واک بنائیے کیونکہ ٹورسٹ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. چار مینار کے پاس لاڑ بازار ہے، سالار جنگ میوزیم ہے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ تین چار ایک دو میرے ریکویسٹ آپ سے ہے کہ نمبر 1 جہاں کہیں بھی اسٹیشن بنائیں گے وہاں پر ان افیکٹڈ لوگ اگر آ کر ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہم یہاں پر کچھ کاروبار کرنے سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ ان کو پریفرنس دیجیے اور 2 اسکائی واک ضرور بنائیے. تیسرا صاحب ذرا اچھا روڈ بیٹنگ ہوئی تو فٹ پاتھ بھی اچھا بنائیے، فٹ پاتھ بھی اچھا بنائیے. اور ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے یہ اس بات کا ایشورنس دیا ہے کہ 102 ریلیجیس اسٹرکچرز جو آ رہے ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کریں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اور ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ اس روڈ پر ہمارے شیعہ حضرات کے کئی عاشور خانے بھی ہیں، فنکشنز ان کے ہوتے ہیں، سنی مسلمان ہیں، میلاد النبی کے سیلیبریشنز ہوتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، گنیش کا مونال کا پروسیشن آتا ہے. تو ان سب کو آپ دیکھ کر ایک وایا میڈیا رستہ نکالیے، کام کو مت رکائیے، آلٹرنیٹ آپ ارینجمنٹ کریے، کام چلنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بولے یار خالی فاؤنڈیشن ڈال کے چلے گئے. اور ہمارے بھائی نے بھی صحیح کہا کہ چیک ملنے کے بعد ایک ریزنیبل ٹائم ان کو دیجیے اور ریزنیبل ٹائم دینے کے بعد آپ اس جگہ کو ایکوائر کر کے ڈیمالش کریے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج 40 چیک دے رہے ہیں آپ کے پاس، جبکہ 80 لوگوں کا اوارڈ پاس ہو گیا ہے، تو ان کا بھی آپ جلدی کریے. جب کنسنٹ آپ کو 175 لوگوں کا آ گیا تو اس میں سے آپ ود ان ویک 10 days یہ سب دیتے رہیے اور 800 پراپرٹیز کا نوٹیفکیشن ایشو کرے آپ، تو یہ ٹوٹل پراپرٹی 1100، تو جو بچے ہوئے 300 پراپرٹی اس کا بھی آپ نوٹیفکیشن دے دیجیے. اور ہمارے میڈم کا بہت بہت شکریہ کہ بہت محنت کیے، پبلک ہیئرنگ میں گئے، آپ تمام لوگ پبلک ہیئرنگ میں بھی تھے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ 7.5 کلومیٹر کا یہ جو لائن ہے جبلی بس اسٹینڈ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور.